at the platform of 101 Incredible CEO Women of Pakistan. आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हैं मिस फाइजा अंजुम। मिस फाइजा, हम आपको वेलकम करते हैं अपने 101 Incredible CEOs of Pakistan प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। मिस फाइजा, आज आप हमसे शेयर करेंगी अपनी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योर जर्नी, योर सक्सेसफुल जर्नी एज अ बिजनेस वुमन। इतनी छोटी सी जर्नी है, लेकिन ये कि जैसे कि स्कूल टाइम से ही मैं बहुत ज़्यादा फैशन में और स्कूल की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन होती थी। पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन जितने भी फैंसी ड्रेस शोज़ और जितने भी टैबलोज़ और जो कुछ होता था मैं उसमें सबसे आगे होती थी। और मुझे क्लास 1 से लेके मैट्रिक 10th तक हर साल प्राइज़ मिलता था। कभी मैं पठानी होती थी, कभी मैं कुछ बनती थी, यानी कि मतलब शुरू से ही मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं समझती हूँ कि मदर्स का, पेरेंट्स का की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। मैट्रिक में मेरी शादी हो गई थी और जब मैं बेटा लेके कॉलेज गई, फर्स्ट ईयर में मेरे साथ मेरा बेटा जाता था और सब लोग बहुत ध्यान मेरा रखते थे कि भाई छोटा सा बेटा है। तो कॉलेज में ही फिर मैंने कुछ क्रीम्स बनानी शुरू की और रंग गोरा करने की क्रीमें बनाई। तो वहाँ पर बड़ी सब लोग सब बनाते थे उसमें 4 क्रीम्स मिक्स करके, तो मैं भी बनाती थी। लेकिन मेरा जो कि होम्योपैथिक बैकग्राउंड था, मेरे फादर को और फैमिली में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं थोड़ी सी उसमें होम्योपैथिक की भी चीज़ें मिलाती थी, तो लोगों को बड़ा फ़र्क पड़ता था। तो बड़ी मशहूर हो गई कि भाई मैं कॉलेज में 3-4 साल तक क्रीम्स देती रही और ये करती रही। तो टेक्सटाइल में मैंने पढ़ा, फिर मेरी बेटी हुई, मास्टर्स किया मैंने। लेकिन ये कि जब मैं कॉलेज से निकली तो मैंने मेरी बुटीक शुरू से मेरी अम्मी की थी, तो बुटीक में भी मैं इन थी। फिर कॉलेज के हर प्रोग्राम में, हर चीज़ में जो कपड़ों का होना, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में थी तो उसमें भी सबसे आगे आगे होना। तो जितने स्टॉल्स लगते थे, फन फेयर्स हो रहे हैं, तो मेरा जी मुझे नंबर 1 पे मिलना, क्योंकि भाई मेहनत भी करनी और आगे आगे होके काम करना। तो इससे मुझे लगता है कि जो कॉलेज और आपकी एकेडमिक है, ये आपको बहुत हेल्प करती है बच्चे की सलाहियतों को निकालने की। क्योंकि मैं बचपन से ही फन फेयर्स और इन प्रोग्राम्स में शिरकत करती थी, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा था, यानी एक ट्रेनिंग हो रही होती है। कॉलेज से आके बाहर मैंने फिर अपनी क्रीम्स निकाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारा लीक हो गया, शालमी में मेरा फार्मूला, और बस किसी अल्लाह के बंदे। जी, अभी मैं यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मुझे आपका क्रीम वाला बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया लगा है। आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि रंग गोरा करने की क्रीम्स आपको बनानी चाहिए, बिकॉज यू आर कॉलेज स्टूडेंट, आप कॉलेज स्टूडेंट थी उस वक्त? अब असल में ये था कि बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती थी तुम्हारा रंग कैसे गोरा, तो मैं कहती थी मैं किस तरह इनको बताऊं। तो वो मेरी एक फ्रेंड ने ही मुझे बताया कि अच्छा जी स्टिलमेंट से रंग साफ होता है, फेयर एंड लवली से ये वो। तो बस मैंने कहा चलो इनको मिक्स करके सारी को इकट्ठा ही देख लेते हैं। तो वो मिक्स करना शुरू किया, और बड़ी साल पुरानी बात है अब तो फिर लड़कियों ने पूछना, तो मैंने कहना कि इसको कैश करना चाहिए, तो मैं उनको क्रीम ही बेच देती थी। तो बहरहाल फिर जब मैं बाहर आई हूँ तो मेरा फार्मूला किसी ने मुझसे थोड़े से 50,000 दे के खरीद लिया, लेकिन इसके अलावा भी वो बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता किसने ख़रीदा था, लेकिन ये कि फिर उसके बाद में मैंने क्रीम्स निकाली, लेकिन उसके मैंने बहुत पीछा नहीं किया, क्योंकि मैं बुटीक करती थी और उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था कपड़े बनाने में। उसमें हमने इंटरनेशनल फैशन शोज़ किए और काफ़ी सारी जगह में इनवाइटेड भी होती रही। आपकी जियो आपका ARY हर प्रोग्राम में सुबह मॉर्निंग शोज पे मेरे कपड़े पहने जाते हैं। तो बस जितने शादी वीक्स होने और ये, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया, लोगों ने बहुत पसंद किया काम को। तो अभी काम इधर ही नहीं स्टॉप हुआ था। ज़ाहिर है बंदे को खूब से खूबतर की तलाश होती है, तो कमेटीज़ में नहीं डालनी शुरू की। ज़ाहिर अपना सर्कल मेरा अच्छा हो गया, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कमेटी का सर्कल किया। तो ये बात फिर कोका कोला तक मेरा रसाई हुई और मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर बनी, और पूरे पाकिस्तान की बेकरी, ये लाहौर की बेकरीज और स्टोर्स मेरे पास आए। यानी कि एक ये अच्छा काफ़ी वाइड काम था जो मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह ने बहुत मदद की उसमें। जैसे अभी आपने बोला कि आप फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर थी कोका कोला कंपनी की, तो जेंडर डाइवर्सिटी पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे साथ वैसे सबने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये था मैन मेड काम और बिल्कुल मैनली काम था डिस्ट्रीब्यूशन करना,
لیکن جے کے کوکو کولا ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے, ان کے جو میرے لیے انسینٹیوز اور جو میرے لیے چیزیں تھی کافی اچھی تھی. تو یہ بس مطلب اچھا ہی گیا مجھے الحمدللہ. تنگی بہت آئی, بہت پریشانیاں آئیں جیسے آدمیوں کو آتی ہیں, لیکن شکر ہے اوور کم کیا. پھر اس طرح وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں پہلے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی, پھر میں پریزیڈنٹ بن گئی اور بہت ٹینیور میں کام کیا اور سارے ممبرس کی ہیلپ کے ساتھ سب سے بگیسٹ ایگزیبیشنس کی, اور ہمارا ایوارڈ بہت اچھے گئے. ڈاکٹر شیلا اور کیسراپا بہت سپورٹیو تھی اور بہت اچھا ہمارا ایک پروگرام رہا. پھر اس کے بعد میں نے سپر وومن فورم بنایا جو کہ ایک عام عورت کو کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے کہ ان کو ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہیں یا ایون اپنے فارغ وقت کو کیسے کل کر سکتی ہیں. تو الحمدللہ وہ بھی اچھا چل رہا ہے, اور اس میں مختلف سیمینارز اور فورمز اور پروگرامز کرتی ہوں تاکہ عورتوں کی برین اسٹارمنگ ہو کہ کس طرح سے اپنے ٹائم کو کل کرنے سے بچایا جائے اور اپنے آپ کو سیاستوں کا اور گھریلو مسائل اور بیماریوں سے بچا جائے. تو الحمدللہ یہ ایک اچھا جا رہا ہے. اچھا, سنس میں نے دیکھا آپ بہت سے کام ٹوگیدر کرتے, یو اسٹارٹڈ یور کریئر, آپ نے فائزہ کریم کے ساتھ اپنا کریئر اسٹارٹ کیا, پھر آپ نے عورتوں کے لیے پلیٹ فارم بنایا جو کہ سپر ویمن کے نام سے ہے. سملرلی یو آر پارٹ آف چیمبر آف کامرس لاہور ٹو. اتنی ساری چیزوں کے ساتھ آپ اپنے گھر کو کیسے مینیج کرتی ہیں, آپ کیسے ٹائم مینیج کرتی ہیں اتنے سارے کام آل ٹوگیدر کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے جب میں اگر صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں نا, میرے بہت کام مینیج ہو جاتے ہیں. ایون اب پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں, لیکن میں اپنے بچوں کا کھانا خود بناتی ہوں, کیونکہ میرے بچے جب بھی کھانا باہر سے کھا رہے ہوتے تو وہ کہتے برکت نہیں پڑی. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا خود بناؤں, اور وہ بھی خوش رہتے ہیں اور میں بھی خوش رہتی ہوں. تو پھر اس وقت کھانے میں بھی ان کے ساتھ, بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ, بیٹا میرا 20s میں آ گیا ہے اور بیٹی اب میری 16-17 کی ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ وہ بھی کوکنگ میں اتنی ایکسپرٹ ہے کہ اس کی بھی چیزیں آپ کے لوگوں کی 80% ڈیزرٹس اسی کے جا رہے ہیں سب کیفیز میں. تو بس کر لیتی ہوں مینیج اگر شوق سے کرنا. اب اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا نہیں, ہیپی ڈراپس نکالے میں نے, اور وہ میرا بڑا پیشن تھا, کیونکہ میں جب بھی کسی سے ملتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں پہ اسٹریس یا کوئی پریشانی کی بات ہے. کئی دفعہ لوگ اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے کسی سے مل رہے ہیں لیکن نہ چہرے پہ خوشی نہیں, روحانیت نہیں ہے. تو مجھ سے اکثر لوگ رنگ صاف کرنے کی, میں کہتی تھی اندر سے خوش ہو گئے تو رنگ خود ہی صاف ہو جائے گا. جی, میں نے ابھی آپ سے یہی سوال کرنا ہے کہ آپ نے ابھی جو مجھے اپنے بچوں کی ایج بتائی اس کے اکارڈنگ آپ نے کریم تو بنا دی خوبصورت ہونے کے لیے, ینگ رہنے کے لیے بھی آپ نے کوئی کریم بنائی ہے؟ نہیں, اب میں نے اپنے جو پروڈکٹ نکالے ہیں تو بیسیکلی اگر آپ سٹریس میں نہ ہو, آپ کو پتہ ہے میری ایج کی میری فرینڈ مجھے کہیں مل جاتی ہے نا تو مجھے یقین نہیں آتا یہ میری دوست ہے, اور کئی دفعہ ایسی وہ ڈھل گئی ہوتی ہے اور کئی مجھ سے بہت زیادہ فٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو آپ کے اندر کے دماغی سٹریس اور آپ کو یہی بوڑھا کرتا ہے. مینٹل ایج آپ کی رکنی چاہیے, جو آپ کی جسم کی ایج ہے یہ تو صرف نمبرز ہیں, اصل میں آپ کا دماغ جوان ہونا چاہیے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے, اور آپ ایکٹیو ہوں گے تو ایج تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتی ہے. سو آپ نے اس لیے ہیپی ہومیوپیتھک ڈراپس کا آئیڈیا اسٹرائک کیا. اس میں میں نے بچوں کے لہدا نکالے, کیونکہ دیکھیے ٹیدنگ بچہ اور ایک جو بالکل چھوٹا بچہ جو ٹی وی کے آگے کارٹون دیکھ کے بدتمیزی سیکھ رہا ہے اس کے مسائل فرق ہیں, اور ایک ٹین ایج کے مسائل فرق ہیں, اور ایک آدمی جو کہ باہر بزنس کر کے کام کر کے اور ٹینشنیں لے کے آ رہا ہے, اور ایک بیوی اس کے مسائل فرق ہیں جس کا بچے تنگ کر رہے ہیں, ملازم گھر پہ نہیں ہے, کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے, یا پھر خاوند بدتمیز ہے, یا کوئی بھی بات ہے. تو ان سب کے مسائل, اور ایون ہمارے بڑے اولڈ ایج پیپل, ان کے مسائل یہ ہے کہ دماغ زیادہ تیز کام کرتا ہے, جسم کام نہیں اتنا کرتا, تو ان کو سٹریس ہو جاتا ہے, پھر تکلیفیں ہوتی ہیں. تو ان سب کو ان کے مطابق دوائی دی جائے جو کہ ایک طرح سے سپلیمنٹ ہے, یعنی یہ ایسی دوائی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ فار ایور لینی پڑے گی. جب آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, جب آپ کو رونا آ رہا ہے, یہ غصہ آ رہا ہے, یہ ٹینشن ہے, اس وقت آپ لے لیں. جب آپ کی ہارمونس ٹھیک کام کریں گے, آپ کا دماغ ٹھکانے پہ ہوگا, سٹریس نہیں ہوگا, تو آپ سے 80% کام ٹھیک ہوں گے.
زندگی کے بہت سارے مسائل آپ کی اپنی سوچ کی غلط سوچ کی وجہ سے آتے ہیں اور وہ غصے میں ہوتی ہیں اور آپ غلط فیصلے کر جاتے ہیں. تو میرا ماشاءاللہ یہ اچھا چلتا ہے. فائزہ ابھی بہت خوبصورتی سے آپ نے ہیپی ڈراپس کے بارے میں ہمیں بتایا. تھوڑا سا آپ اس کو الیبریٹ کیجئے کہ کیا یہ بہت کاسٹ افیکٹو ہے اور کس ایج لیول تک ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایج 2 سال کی بچے سے لے کے تو آپ 100 سال تک کے لوگوں کو ان کی مطابق دے سکتے ہیں. یعنی 60 کے بعد ہم اسے اولڈ ایج گنتے ہیں. 2 ایئر سے لے کے 10 ایئرس تک ہم اس کو چائلڈ گنتے ہیں اور چائلڈ کی ڈفرینٹ میڈیسن ہے. ٹین ایج 11 ایئر سے لے کے 21 سے 60 ایئرس تک یا لڑکا ہے کہ لڑکا ہو جائے 60 سے آنورڈ اولڈ ایج کی. تو کاسٹ افیکٹو ہے بالکل. 800 ہے نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ آپ ہیپی فیملی میڈیسن کے نام سے انٹرنیٹ کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہیں پہ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. ہماری ایک ہیلپ لائن ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ اویلیبل ہوتی ہے. اور کوئی سائڈ افیکٹ نہیں کیونکہ ہومیوپیتھک ہے اور یہ کوئی دوائی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پیاز انین کی بنی ہوئی میڈیسن ہے. آپ پیاز کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات آپ کے جسم میں ایسی کیمیکل چینجز آتے ہیں کہ آپ بلا وجہ رونا آ رہا ہوتا ہے. تو ہومیوپیتھک کی بیس ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تو اگر کسی کو کوئی ٹینشن ہے تو ہم اس کو وہی والے سمٹمز دیں گے تو اس کو رونا نہیں آئے گا یا وہ سیڈ فیل نہیں کرے گا. ویسے تو میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں اس انٹرویو کو کنٹینیو کروں اینڈ there shouldn't be any cut, نہیں ہونا چاہیے, بٹ اسٹل ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے اور ہمیں اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. تو آپ آج 101 انکریڈیبل ویمن سی اوز کے پلیٹ فارم سے ہمارے ینگ انٹرپرینوروں کو میسج دینا چاہیں گی؟ میرا صرف ایک ہی میسیج ہے کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی, نئے سے نئے کام ڈھونڈیں, کبھی بھی ایک ہی چیز کے پیچھے نہ پڑے رہے, کریں ضرور کنسسٹنٹ ہو کے. جیسے کہ میں بوتیک کر رہی ہوں اور الحمدللہ اچھا نام ہے, لیکن اسی میں برانڈز نکال لیتی ہوں, اسی کی سب برانچز آتی ہیں. ابھی بھی انشاءاللہ 1 مہینے تک میری ایک اور برانڈ آ رہی ہے اور سب نے آپ لوگوں نے بھی آنا ہے. اور انشاءاللہ جیسے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کنسسٹنٹ رہ کے کام کریں. جب اس پہ فل فوکس ہو جائے, جب آپ سمجھ جائیں کہ یہ کام ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ قدم اٹھائیں. اور ہمت نہیں ہارنی, کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی, کیونکہ ہم دنیا کے سامنے تو ہار سکتے ہیں لیکن اللہ آپ کے ساتھ جب تک ہے نا تب تک آپ کبھی بھی نہیں ہار سکتے. بہت خوبصورت آپ نے کہا. ابھی آپ ہمیں 101 انکریڈیبل ویمن سی اوز کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی؟ بس میں یہی کہوں گی کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی, کنسسٹنٹ رہ کے کام کرنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے. اللہ محنت کو کبھی رائے کا نہیں جانے دیتا. آپ جو بھی محنت کرتے ہیں وہ اللہ کو نظر آتی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو پوری ہوتی ہے, اس کی کہیں نہ کہیں پے بیک ہوتا ہے, شاید ادھر نہیں تو ادھر. تو ہاتھ پیر مارتے رہیں, ہلاتے رہیں, بچ جائیں گے. Thank you very much. It was really beautiful conversation with you. Thank you. We are privileged to have you with us. Thank you.